کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے جماعت اسلامیہ کے بہت بڑے عالم حضرت فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان نے جہاد کا فتویٰ دیا، یعنی کہ انگریز سے جنگ کرنا، لڑنا، جہاد کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ اس کے بعد 1857 میں حضرت سید کفایت اللہ کافی علیہ رحمت و رضوان آپ پورے ملک بھر میں جا جا کے آپ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتے کہ ہمیں کسی بھی قیمت پہ اگرچہ ہماری جانیں قربانی پیش کرنی پڑے، لیکن ہماری جو آنے والی نسل ہے، آنے والا جو پیڑھی ہے، وہ ہم لوگ کی طرح غلامی کی زندگی نہ گزارے۔ آپ ملک بھر میں لوگوں کو ذہن میں یہ لڑائی اور انگریز سے لڑنے کا جذبہ پیدا کیا، اور اس کے بعد انگریز کی طرف سے حضرت سید کفایت اللہ کافی ایک فرد کو پکڑنے کے لیے 3000 سپاہی دے کر بھیجا، اور حضرت سید کفایت اللہ کافی کو جب پکڑ کر کے جیل میں ڈالا گیا، اور یاد رکھیے کہ انگریز سب سے زیادہ اگر کسی سے ڈرتا تھا وہ مسلمان کے عالم سے ڈرتا تھا، کیونکہ مسلمان کی شان یہ سب سے الگ ہے۔ وہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں لڑتی ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے مال بچانے کے لیے لڑتی ہے، لیکن ایک مسلمان ہے جو لڑتا ہی ہے اپنا جان دینے کے لیے، اپنی جان دینے ہی کے لیے لڑتا ہے۔ دوسرے لوگ جینے کے لیے لڑتے ہیں، مسلمان مرنے کے لیے لڑتا ہے، اور یہی چیز ہر ایک قوم سے ہمیں اور آپ کو الگ اور ممتاز کرتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو ہندوستان ہے آج چند فوٹو لے کے دکھایا جاتا ہے، آگے بڑھایا جاتا ہے کہ یہی لوگ، ان لوگوں ہی کا رول صرف آزادی میں تھا، نہیں بلکہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے اور بھی لوگ تھے، ان کی بھی شہادتیں پیش کی گئی، اور مسلمانوں میں بڑے بڑے علماء کرام کی شہادتیں ہوئی، تب جا کے یہ دیش اور یہ ملک آزاد ہوا۔ تو ہم 15 اگست 1947 کو اسی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب یہ ملک انگریز سے آزاد ہو گیا، اس کے بعد یہ ہندوستان میں جو قانون بنایا گیا وہ مشترکہ طور پہ قانون بنایا گیا، کیونکہ کوئی ایک مذہب کے ماننے والے نے صرف ملک کو آزاد نہیں کیا، اس میں مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی جتنے بھی دھرم کے لوگ تھے، اس ملک کی آزادی میں سبوں کا رول رہا۔ اس لیے ڈاکٹر جواہر لال نہرو نے جب اس ملک کو جو چلانے کے لیے آئین بنایا، قانون بنایا، تو مشترکہ طور پہ قانون بنایا گیا، یعنی کہ ہر مذہب والے کو یہاں رہنے کا پورا ادھیکار اور حق رہے گا۔ وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ خوشیاں کرے، شادی بیاہ کرے، وہ تہوار منائے، کسی کو کوئی پابندی نہیں تھی۔ اور یہاں پہ رہنے کے لیے ایک جو قانون بنایا گیا، اس قانون میں کیا تھا کہ ہر کوئی اس ملک میں رہے تو بھائی چارگی کے ساتھ رہے، مل جل کر رہے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئے۔ تقریباً 50-60 سال تک یہ ملک کو آزاد کیے ہوئے، یہ تقریباً کتنے سال چل رہا ہے؟ 69واں 79 ایئرس، یعنی سال یہ جو ہے چل رہا ہے۔ ہمارے ملک کس سے آزاد ہوا؟ انگریزوں سے آزاد ہوا۔
تو 70 یا 60 سال تک اچھا ماحول چل رہا تھا، کیونکہ ہم اپنے ملک کے بارے میں تعریف کیا کرتے تھے کہ جب دوسروں ملک والے پہ جب ظلم کرتا، کہیں بم باری وغیرہ کرتا تو ہم اپنے ملک کی مثال دیا کرتے کہ ہندوستان ہی ایسا ملک ہے جہاں پہ مسلمان بھی محفوظ ہے، ہندو بھی محفوظ ہے، اور دیگر جتنے بھی مذہب کے ماننے والے سارے کیا ہے وہ محفوظ ہے۔ لیکن جب سے تقریباً 10-15 سال سے جو حکومتیں آ رہی ہے یہ ایک طرفہ فیصلہ کر رہا ہے، یعنی صرف آگے اگر ہندو دھرم کے ماننے والا وہ ہندو کو پیش کرتا ہے اور مسلمان کو تمام چیزوں سے الگ کر دے گا، جبکہ اس ملک کو سونے کے چڑیا بنانے کے لیے سب سے زیادہ ہاتھ اگر ہے تو وہ مسلمان کا ہے۔ آج ہم اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، سلیبس میں کتابیں بھی جس میں مسلمان کا کردار تھا ان تمام کتابوں کو نکال دیا جا رہا ہے، اور جو چوہا بلی والے جن کا کوئی کردار نہیں تھا اور سلیبس لکھا جا رہا ہے تو ان کا نام اس کی جگہ پہ ایڈ کر دیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان بچے جب پڑھتے ہیں یہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں دوسرے لوگوں کو بہت ہاتھ ہے لیکن ہم کتنے پیچھے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بچوں، آپ کو حوصلہ شکنی نہیں کرنا، مایوس نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ اس ہندوستان میں جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں اور نشانیاں ہیں وہ ہماری ہی دی ہوئی ہے۔ چاہے آپ لال قلعہ لے لیں وہ مسلمان کا دیا ہوا، آپ دہلی کے جو جامع مسجد ہے جو امریکہ سے بھی آتا ہے تو اس کو دیکھنے جاتا ہے وہ بھی بنانے والے مسلمان، تاج محل بنانے والے مسلمان، اور اس کے بعد جو ہے قطب مینار بنانے والے مسلمان۔ بہت ساری چیزیں ہندوستان میں ایسی ہے کہ باہر ملک میں بھی ہمارا ملک کا نام جو اونچا ہے، فہرست ہے۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ مسلمان نے اس ہندوستان میں ایسی ایسی چیزیں بنا کر چلا گیا کہ دوسرے ملک کے لوگ ہندوستان آتے ہیں تو یہاں کے روڈ دیکھنے نہیں آتے، یہاں کے شہر دیکھنے نہیں آتا، مسلمان نے جو چیز بنایا ہے وہ لال قلعہ دیکھنے آتا ہے، وہ تاج محل دیکھنے آتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمارا ملک اور ملک میں کیا ہے ممتاز ہے۔ تو یہ دینے والے، یہ سونے کے چڑیا بنانے والے اس ملک کا کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہم اس ملک میں رہے، جو کھویا ہوا وقار ہے اس کو ہم پھر سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب علم حاصل کیجیے۔ آج مسلمان علم نہیں حاصل کر رہا ہے، ہر میدان میں مارا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں علم ایک ایسی چیز ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ ایک کمزور گھر کا بچہ بھی اگر علم حاصل کرے گا وہ دنیاوی طاقت چاہے اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے اس کا ایک قلم تمام تلواروں کے بھاری رہے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ علم حاصل کریں گے۔ اور یاد رکھیے زندگی میں آپ آگے بڑھیں، آپ کی ابھی عمر پڑھنے کی ہے تو مقصد آپ جتنا بڑا رکھیں گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر ملک پر آپ پورے ملک پر حکومت کرنے کی اگر نیت سے آپ زندگی گزاریں گے، پڑھیں گے، چلیے اللہ پورے ملک کا حاکم نہیں بنائے تو کم از کم ایک شہر کا، ایک بستی کا اللہ ضرور حاکم بنا دے گا۔ اس لیے ہر ایک آدمی پڑھے تو مقصد لے کر پڑھیں کہ ہمیں ڈی ایم بننا ہے، ہمیں آئی آفیسر بننا ہے اور ہمیں پروفیسر بننا ہے۔ اس طرح کا بڑا پلان لے کر اگر آپ زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کی زندگی کھیل کود میں نہیں گزرے گی، فری فائر آپ نہیں کھیلیں گے۔ آپ جو ہے جیسے ٹائم ملے آپ اپنے ماں باپ سے موبائل لے کر آپ کارٹون ادھر ادھر کے چیز میں آپ زندگی نہیں گزاریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا مقصد بڑا ہے اور زندگی تھوڑی ہے۔ وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان اسی طریقے سے محنت کرتا ہے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ آج 15 اگست اس دین کے صدقے میں ہمارے پورے ملک میں امن و امان عطا فرمائے۔
ہر ایک کے درمیان چاہے جو بھی مذہب کے رہنے والے اللہ بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دینے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ سبوں کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. خاص طور پہ مسلمان کی کھویا ہوا وقار اور کھوئی ہوئی جو عزتیں ہیں اللہ پھر سے بحال عطا فرمائے.